رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام. نعم العبد، جناب سلیمان اچھے بندے تھے. انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ، جب ان کے سامنے لایا گیا، بالعشی، پچھلے پہر، الصافنات الجیاد، عمدہ تیز ہو گھوڑوں کو. فقال، پس وہ کہنے لگے، انی احببت حب الخیر، کہ بے شک میں نے پسند کیا مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. ردوها علی، پھر حکم دیا لٹاؤ انہیں میرے پاس. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پس شروع ہو گئے کاٹنا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو. گزشتہ رکوع میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تسلی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا کہ جناب داؤد بھی مالی اعتبار سے مضبوط نہ تھے. اللہ پاک نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی. اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین مکہ کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں عطا کریں گے. بیچ میں مشرکین مکہ کی مذمت بھی بیان ہوئی، اور اس رکوع کی ابتدائی 3 آیات میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر، اور پھر اہل ایمان اور مفسدین کا ذکر، متقین اور فجار کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرما کر فرمایا یہ برکتوں والی کتاب ہے، اور اس کے نزول کے 2 مقصد ہیں، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. اب انہیں عقل مندوں میں سے اللہ پاک نے ایک عقل مند حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا. عقل اللہ کی دین اور نعمت ہے. عقل جب نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے رب کی معرفت حاصل کرنا بھی آسان ہے. اور یاد رہے جسے اللہ کی پہچان نہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے اسباب کے درجہ میں کتنا ہی اونچے مقام پر کیوں نہ چلا جائے، وہ عقل مند کہلانے کا حقدار. عقل مند وہی ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اب انہی عقل مندوں میں ایک شخصیت حضرت داؤد ہے، اور اللہ رب العزت عقل مندوں کو آخرت میں تو نوازیں ہی کہ اپنے آپ کو پہچاننے والوں کو، دنیا میں بھی میرے رب نے عقل مندوں کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، جناب داؤد عقل مند تھے تو ہم نے انہیں سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. اب یعنی ایک جانب تو اظہار نعمت ہے یہ کہ حضرت داؤد کو ہم نے ان کی عقل مندی اور معرفت الہی کے نتیجہ میں بیٹا بھی ایسا ہی عطا فرمایا، اور دوسری جانب یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت داؤد کے پاس دنیاوی منصب بھی موجود ہے، بادشاہ وقت ہیں، اور دینی منصب بھی موجود ہے، نبی ہیں، لیکن نبوت اور حکومت ہونے کے باوجود اولاد کے ملنے میں وہ ہمارے محتاج ہیں. ہم نے انہیں اولاد عطا. معلوم ہوا کوئی نبی بھی اولاد دے سکتا، کوئی بادشاہ بھی اولاد دے سکتا، دینے والا صرف کون ہے؟
تو فرمایا وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لِدَاؤد، جناب داؤد کو، سلیمان، حضرت سلیمان۔ اب حضرت سلیمان کی تعریف میں دو جملے فرمایا نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ آج دنیا کے اندر نا ہماری تعریف کے اندر دنیا والے کہتے ہیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، فلاں نے میری تعریف میں جملہ کہہ دیا۔ کتنے اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے ہیں یہ، جن کے متعلق خود رب گواہی دے رہا ہے کہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ فرمایا نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اور اچھائی کیا تھی؟ آج ہمارے یہاں تو اچھائی یہ ہے، بینک بیلنس بنا لیا، گھر عمدہ بنا لیا، گاڑی لے لی، اولاد کو پڑھا لیا، اصل علوم میں ماہر بنا دیا، ان کو ملازمت پہ لگوا دیا، کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں اچھا بندہ کون ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا انہو اواب، اچھائی یہ ہے کہ ان کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف رجوع، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ خوشی میں غم میں رجوع کس کی طرف جی؟ اللہ۔ اب دین جو ہمیں سکھا رہا ہے، نعمت ملے تو فوراً کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ میری محنت سے مجھے یہ ملا، بلکہ اس بات کی طرف نظر جائے کہ میں محنت کر بھی لیتا، میرے پاس نتیجہ تو نہیں تھا، یہ نتیجہ، یہ انعام دینے والا تو کون ہے جی؟ اللہ۔ اور مصیبت آئے تو تب بھی دین کہہ رہے پڑھو انا للہ، کیونکہ بے شک یہ تو آج معمولی سی آزمائش ہے، یہ ہم نے بھی ایک دن کس کے پاس جانا ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ یہ ہے دین کی تعلیم، خوشی ہے غم ہے ہر حال میں نظر کس کی طرف جائے گی؟ اللہ کی طرف۔ تو فرمایا حضرت سلیمان اچھا بندہ ہے، کیوں؟ انہو اواب، کہ بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب آگے اگلی آیات میں اللہ نے ان کے رجوع کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ واقعہ یہ تھا جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، ایسی بادشاہت جو ان کے باپ جناب داؤد سے بھی بڑھ کر تھی، بلکہ حضرت سلیمان کی دعا کے نتیجہ میں پہلوں سے بعد والوں سب سے بہتر تھی۔ آگے انشاءاللہ ان کی دعا کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ایسی بادشاہت دینا جو کسی اور کو نہ ملے، اور نبی کی دعا کو اللہ نے، اس سے معلوم ہوا دنیا مانگنا بھی رب سے بری چیز نہیں، اس میں کوئی ہے نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی مولوی ہو کے جناب دنیا مانگ رہا ہے، یہ جناب حاجی صاحب کو دیکھیں کہ دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کو تو آپ قبر کی فکر ہونی چاہیے، بھائی دنیا بھی ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ یہ کوئی برائی کی بات ہے، نبی اللہ سے جو ہے دنیا مانگ رہا ہے، فرمانے کہ اللہ رب حب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے لا ینبغی لأحد، جو کسی اور کے مناسب نہ ہو، کسی کو نہ ملے۔ اسی لیے تو اللہ نے جن بھی تابع کر دی ہے، ہوا بھی تابع کر دی، پہاڑ پرندے بھی تابع کر دیے، سب کچھ ان کے جو ہے اللہ نے بادشاہت میں دے دیا۔ تو جب انہیں بادشاہت ملی، اب بادشاہت بھی ہے، ساتھ نبوت کا منصب بھی ہے، تبلیغ رسالت کی ذمہ داری بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں ذمہ داریوں میں ذرا بھر کوتاہی نہیں کی، پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اوقات کی تقسیم، یہ وقت جو ہے امور سلطنت کے لیے ہیں، یہ اوقات میرے عبادت کے لیے، جیسے حضرت داؤد نے تقسیم فرمائے ہوئے تھے۔ ایک دن ہوا ایسے، چونکہ حضرت داؤد کا بھی صبح کا وقت بھی اور عصر کے بعد کا وقت بھی عبادت کے لیے مخصوص تھا، تو جناب سلیمان کا بھی یہ ٹائم عبادت کے لیے تھا۔ لیکن ایک دن عصر کا وقت ہوا، حضرت سلیمان نے گھوڑے پال رکھے تھے، جہاد کی نیت سے، زرداری کی نیت سے نہیں۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، بی کا ساتھی اگر بیٹھا ہے، یہ صرف جو ہے وہ تباہ کے لیے جو یہ بات میں نے عرض کر دی ہے، ورنہ میرا مقصود جو ہے وہ سیاسی کسی بھی حوالے سے کمنٹ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو گھوڑے پال رکھے تھے یہ جہاد کی نیت سے، اور یہ تھے بھی عمدہ قسم کے گھوڑے، جن کے متعلق آگے الصافنات الجیاد کے لفظ آئے ہیں۔ صافنات صفن کی جمع ہے، یہ ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو ناز کے ساتھ 3 پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور چوتھے پاؤں کا ہلکا سا پنجہ زمین پہ رکھتے ہیں، یہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہوئے 3 پاؤں پر کھڑے ہونا، چوتھے کو صرف معمولی سا زمین پہ ٹیک دینا،
یہ عمدہ گھوڑوں کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو حضرت سلیمان کے گھوڑے اکثر اسی طرح کے تھے. اور آگے فرمائے جیاد، یہ جو ہے تیز بھاگنے والے جن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. تو فرمایا تیز رو بھی تھے، عمدہ قسم کے گھوڑے. اب اتنے خوبصورت گھوڑے ہوں، حضرت سلیمان ان کی دیکھ بھال بھی خود فرماتے. عصر کا ٹائم ہوا، فرمایا گھوڑے لاؤ میرے سامنے. یوں بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے لائے گئے سامنے، یوں ایک ایک کو جا کے چیک کر رہے، کہیں کسی میں نقص تو نہیں، کسی کے پاؤں میں کوئی موچ تو نہیں آئی. ایک ایک کو چیک کر رہے. چیک کرتے 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 جب فارغ ہوئے دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے. عبادت کا وقت بھی چلا گیا. جیسے ہمارے ہاں مہمان آیا ہو، بیٹھا ہو، چائے پیتے پیتے اثر چلی جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے. اب پیغمبر نے کیا کیا، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو سزا دیں، ایک دن انشاءاللہ دوسرے دن نماز قضا نہیں ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیں گے. حضرت سلیمان سے عبادت کا وقت چلا گیا، نماز چلی گئی. اب جناب سلیمان نے گھوڑے بھیجے پہلے، پھر فرمایا انہیں لے کر آؤ. میں مال کی محبت میں اتنا کھو گیا کہ مجھے اپنے رب کی یاد جو ہے وہ یاد نہ رہی، میں ذکر سے بھول گیا، غافل ہو گیا. فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ. جب دوبارہ لائے گئے، تلوار اٹھائی اور سب کی پنڈلیاں یعنی پونچھیں ان کے پاؤں بھی کاٹ ڈالے اور ان کی گردنیں بھی کاٹ ڈالی. فرمایا میں اسے اب جو ہے چھوڑوں گا نہیں، اس مال کو جس کی وجہ سے میری نماز میں کوتاہی آئی. تو اللہ پاک نے اسی واقعہ کا یہاں ذکر فرمایا ہے. تو فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے عطا کیا جناب داؤد کو سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیٹا. نعم العبد، اچھا بندہ تھا. إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ، کیسے رجوع کرنے والا تھا؟ فرمایا جب پیش کیا گیا، سامنے لایا گیا، علیہ ان کے، بالعشی پچھلے پیر، عصر کے وقت سپیر جسے ہم کہتے ہیں، الصافنات الجیاد، عمدہ تیز رو گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے. اب جب سب کو دیکھنے لگے، نماز کا وقت چلا گیا، تو فقال، فرمانے لگے، انی احببت، بے شک میں پسند کر بیٹھا، حب الخیر، خیر کا لفظ نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر خیر کا لفظ مال کے معنی میں ہے، یہاں بھی اس سے مراد مال ہے. تو فرمایا میں نے پسند کر بیٹھا میں مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کے مقابلے. ایک طرف عبادت تھی، دوسری طرف گھوڑے تھے، میں ان میں اتنا غافل ہوا کہ مجھ سے عبادت ہی چلی گئی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے کے پیچھے، سورج غروب ہو گیا، وقت ہی چلا گیا. اب جب دیکھا، اب انہوں نے اس کی سزا کیا متعین کی کہ جس مال نے مجھے غافل کیا، میں اس مال کو ہی اب باقی نہیں رکھوں گا. اور یہ مثالیں ہماری شریعت کے اندر بھی ملتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی، صحابہ کی زندگیوں میں بھی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ایک دن حضور کے پاس آئے، اور پس منظر بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ 2 جوڑے کپڑے بھی موجود ہیں، ایک آدھ جوڑا ہے جسم ڈھانپنے کے لیے، حضور سمیت صحابہ کے پاس، اللہ ماشاء اللہ جو مالدار صحابہ تھے جن کے پاس قدر فراوانی تھی. ان حالات میں حضرت ابو جہم ایک منقش چادر، نقش و نگار والی ایک چادر لے کر آئے حضور کے پاس بطور ہدیہ، شام کی بنی ہوئی، لا کر حضور کو تحفہ میں پیش کی. یا رسول اللہ قبول فرمائیے. آپ علیہ السلام نے قبول فرمائی، جسم پر اوڑھی، اوڑھ کر نماز ادا کرنے لگے. نقش و نگار پر نظر پڑ گئی، تھوڑی سی اپنی نماز کے اندر اللہ کے محبوب نے فرق محسوس کیا تھوڑا سا. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد چادر اتاری، صحابہ کے حوالے کی، فرمایا کہ ابو جہم کو دے دو اور اسے کہنا اس کے بدلے میں مجھے سادہ چادر دے دے. اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ میری چادر حضور نے واپس کر دی ہے. فرمایا چادر دے دو تم مجھے، لیکن یہ نقش و نگار والی اپنے پاس رکھو، مجھے سادہ چادر دے دو. تو اب اللہ کے نبی کی بھی جس چیز کی وجہ سے نماز کے اندر تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، آپ علیہ السلام نے اسے بھی رد فرما دی. اسی طرح صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مالدار صحابی تھے، کھجوروں کا باغ. ایک دن اپنے باغ میں نماز ادا فرما رہے، گھنا باغ تھا ان کا،
اتنے میں ایک پرندہ آیا اور ان شاخوں کے اندر، ان پتوں کے اندر اتنا الجھا کہ وہ پھنس کر پھڑپھڑانے لگا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اب نماز پڑھ رہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے اچانک کوئی چیز سامنے آئے تو بندے کی نظر اس طرف چلی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، دانستہ قبلہ رخ سے پھر جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر انجانے میں ایسا کبھی ہو جائے یاد آنے پر فوراً اپنا رخ بدل لیں، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، چاہے بے شک آپ بالکل ہی پیچھے کیوں نہ پھیر لیں قبلے، لیکن آپ نے دانستہ نہیں کیا، نادانستہ آپ سے ہو گیا، یاد آنے پر فوراً آپ پھر گئے تو آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کی نگاہ پرندے پر پڑی، بس اس میں کھو گئے۔ تھوڑی دیر بعد یاد آیا میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اپنی نماز مکمل کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اس بات کی وجہ سے آج میری نماز کے اندر کمی اور کوتاہی آئی ہے، فرمایا یہ اب میرے پاس باقی نہیں رہے گا، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو اب نماز میں کوتاہی آنے پر پورا بعض وقف کر دیا۔ ہم تو مہمان کو بھی انتظار ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں بھی کہیں کہ آئے ہمارے ساتھ، آپ بھی نماز پڑھ لیں، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں خود بھی۔ تو بہرحال اللہ پاک عبادات کی فکر نصیب فرمائے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو حکم دیا ردوها علی، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی خود تفسیر فرمائی ہے، روایات میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فطفق قطعا بالسوق والاعناق، انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا ان کی پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو، کیونکہ مسح کا ایک معنی ہے ہاتھ پھیرنا، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس واقعے کی ایک تفسیر اور بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا یہ گھوڑے جہاد کے لیے پال رکھے تھے، جو ان کی عام نفلی عبادت کا وقت تھا وہ چلا گیا، تو حضرت سلیمان دیکھنے والے، کیونکہ تنقید کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں خود اپنا حال یہ ہے، اب عبادت کا وقت ہی چلا گیا، گھوڑوں پر ہاتھ پھیرنے میں مصروف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا میں بھی جانتا ہوں میرا عبادت کا وقت چلا گیا ہے، لیکن میں اس سے بھی افضل کام کر رہا ہوں کہ جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں ان کی پرورش کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان گھوڑوں کو لے جاؤ یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظروں سے غائب ہو گئے، سورج نہیں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہوئے۔ پھر دل نہیں بھرا، فرمایا لاؤ ان کو واپس، کیونکہ پہلے ایک سمت سے دیکھے تھے دائیں جانب سے، اب فرمایا کہ واپس لے کر آؤ، ان کے دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ انہیں لٹایا گیا، حضرت سلیمان کے سامنے آئے تو آگے بڑھ کر ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ ملنے لگے محبت سے۔ یہ دوسری تفسیر کی ہے بعض مفسرین نے، اور دونوں صحیح روایات میں دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو بارک فرمایا فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پر شروع ہو گئے کاٹنا ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں کو۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی